السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد۔ یا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ان باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیہ کریمہ مقدسہ مطالعہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے اندر سے چند بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اس میں مختلف باتیں ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آج کے وقت میں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے اندر اگر ہم نے یہ باتیں سیکھ لی یا ہم نے سمجھ لی تو مجھے امید ہے کہ ہم شیطان کے شر سے کم از کم کافی حد تک بچ جائیں۔ میں سب سے پہلے ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کریمہ مقدسہ کا مطالعہ کا، اس کو سنیے آپ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب بھی آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، کہ وہ ہماری آیات یعنی قرآن کریم یا اس سے مراد اللہ کا دین ہے اس کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں فضول بحث کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہاں البتہ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کر رہے ہوں تو پھر ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں، حرج نہیں ہے، لیکن دین کی تضحیق اور دین کا مذاق اور فضول بحث جو دین کے اوپر کریں گے ان کی مجالس میں آپ بیٹھنے سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر کبھی کبھار شیطان یہ بات بھلا دے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر جب یاد آ جائے تو اس کے بعد ایسی قوم کے ساتھ مت بیٹھیں، وہ قوم ان لوگوں میں سے ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے اور ظالم ہے۔ تو اسی آیت کی تفسیر اور وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہوا صرف اس طرح ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ذمہ داریاں ہم نے ایسی قبول کر لی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے ذمہ نہیں لگائیں، بلکہ شاید بھی کیا پھر یقین نہیں لگائیں، اور جب تک معاشرہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ دینی اور اسلامی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت والا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ میں اس کی ابتدا ایک حدیث سے کرتا ہوں جو کہ صحیح السند ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
ان کو تیاری کا حکم ہوا تو فصلیں پکی ہوئی تھیں، یعنی فصلیں بالکل تیار تھیں، باغ تیار تھے، پھل اترنے والا تھا۔ تو اکثر صحابہ کرام اپنے باغ اور اپنی فصلیں اور اپنا پھل چھوڑ چھاڑ کے وہ غزوے کے لیے نکل گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی حاضری لگائی کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں۔ تو جب حاضری لگی تو اس میں ایک کعب بن مالک کا واقعہ بہت لوگوں نے سنا ہوا صحیح بخاری میں ہے، میں صرف آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک کسی دوسرے فرد نے بتایا کہ فصلوں کی محبت اور پھلوں کی محبت اور دنیا کی محبت نے شاید ان کو گھیر لیا ہے اور وہ مدینے سے تبوک کے لیے نہیں آئے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہتے تو فوری طور پہ بیچ میں ایک دوسرے صحابی نے یہ رہنمائی کی کہ آپ ان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، ہم نے اس میں خیر دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، تو لہذا آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے اس بھائی کے بارے میں غلط گمان مت کریں۔ اسے ہم کہتے ہیں سوء ظن، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ تو آپ اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان مت رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی نے یہ کہا کہ اس بھائی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں، اس کی بات کو ترجیح دی، حالانکہ وہ ایک مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً مجالس قائم ہوتی ہیں، گھروں کے اندر بھی اور دارے کے اندر بھی، اور بھی جہاں لوگوں کو مناسب لگتا ہے 2 4 10 بندے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو شاید آج میں تھوڑی سی اگر سخت بات ہو تو وہ معاملہ آپ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس رنگ ڈھنگ میں لیتے ہیں، لیکن آج جو مزاج ہماری قوم کا بن چکا ہے، خاص کر کے اس حوالے سے جہاں بھی 2 4 10 بندے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ اندازہ کیجئے گا کتنی خیر کی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں پہ 2 3 قسم کے معاملے ہوتے ہیں جو میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پہلا معاملہ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے انسان کی ذات کے بارے میں تبصرہ کرنا جو کہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر تو اس کا تذکرہ خیر کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس بھائی کا تذکرہ خیر نہیں کر رہے اور برا تذکرہ ہو رہا ہے اور جبکہ وہ بھائی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ غیبت کے اندر پوری طرح شامل ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پوچھا گیا تھا، بلکہ آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ مجھے بتاؤ اتدرون ما الغیبہ، آپ لوگ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ادباً اور احتراماً کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا وہ تذکرہ کسی مجلس میں کرو جبکہ وہ بھائی وہاں پہ موجود نہ ہو اور تذکرہ برا ہو۔ اگر ایسا تم نے کیا تو یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے احتراماً، حضور اگر واقعتاً وہ آدمی برا ہے تو، یعنی ہم نے تذکرہ کیا مجلس میں تو کوئی ہم نے جھوٹ نہیں بنایا، وہ واقعتاً برا انسان تھا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تو واقعتاً وہ برا انسان تھا جس کا تذکرہ برا ہی تم نے کیا مجلس میں، پھر تو تم نے پکی غیبت ہی کی۔ اور اگر وہ انسان ایسا نہیں تھا تو اس پہ یہ کہ آپ لوگوں نے اس کی ذات پر اور اس کی عدم موجودگی میں تم نے اس کی ذات پر بہتان لگایا۔ دونوں صورتوں میں وہ پوری کی پوری مجلس گنہگار ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر تربیت کا معیار رکھا کہ جو آپ مسلمانوں کی مومنوں کی جو مجالس ہیں وہ تو مثالی قسم کی مجالس ہونی چاہیے۔ اگر اہل اسلام کی مجالس میں غیبت کا عنصر زیادہ ہو یا بہتان کا عنصر زیادہ ہو
یا مسلمانوں کی عام مجالس کے اندر دوسرے مسلمان کی عزت اگر محفوظ نہ ہو، یا اس کا دین اگر محفوظ نہ ہو، یا اس کی ذات محفوظ نہ ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی مجالس اس طرح کی مجالس نہیں ہوتی۔ تو لہذا فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ دینی جو تقاضا ہے ہم سب کے لیے، جو تربیت ہمارے بچوں تک پہنچ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی جو مجالس ہیں ان کے اندر تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھیں کہ کس مزاج کے لوگ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور کس قسم کی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ اس میں دوسرے مسلمان کے اوپر غیبت یا بہتان کا غصہ ہے تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ سارے مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ اپنے دوسرے مردہ مسلمان کا گوشت کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، جیسے مجالس ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس عموماً ہوتی تھی، اور میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، علماء کے پاس بھی بڑی مجالس ہوتی ہیں، علماء کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کر بھی کبھی کبھی ہم ایسا کام کرتے ہیں جو کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ عام مجالس تو عام رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم مجلس کے اندر بیٹھو، اور خاص کر کے اگر کوئی ایسی مجلس ہو جو کہ تم نے راستے میں بٹھا رکھی ہو، تو پہلی بات تو اگر راستے کے اوپر تو بیٹھے نہ کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے باہر جگہ بنی ہوئی ہے، راستے کے لوگ بھی گزرتے ہیں اور ہم وہاں پہ چارپائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مزاج میں نے کافی جگہوں پر دیکھا ہے، راستوں کے اوپر لوگوں کا مجالس کو قائم کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم راستوں کے اوپر مجالس قائم نہ کرو، جہاں پہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، مسلمانوں کو ادب یہ دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھنے سے بچیں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ لا بد لنا، حضور کبھی کبھی بڑی مجبوری ہوتی ہے، ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں، یہ بیٹھکوں کے رواج بھی ہمارے نکلے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام کو ضرورت کا گھر ہوتا تھا، تو پھر ہمارے گھر کے اس طرح کے ماحول نہیں ہے تو ہماری مجبوری ہے، تو کبھی کبھار ہم بیٹھ جاتے ہیں کچھ احباب۔ تو آپ نے اس پہ رد نہیں کیا کہ نہیں تم ایسا مت کرنا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جایا کرو، لیکن تم پھر اس مجلس کا اور راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور راستے کا حق کیا ہے، مجلس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجلس کا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی وہاں سے گزرے تو وہ یقیناً تمہیں سلام کرے گا کہ بندہ مسلمان مومن ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ اور راستے کا مزید حق یہ ہے کہ نمبر ایک تو تم کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اگر تم نے اپنی چارپائیاں ایسی رکھنی ہیں اور اپنی کرسیاں ایسے بچھا لی ہیں اور اپنے گھر کا سامان اتنا باہر نکال دیا ہے کہ راہگیر مسافر بیچارے تنگ ہوتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے، یا تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی فیملی کو تکلیف ہوتی ہے، تو سمجھو تم نے راستے کے اوپر تکلیف والا معاملہ کیا۔ اور دوسرا تکلیف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ وہاں کوئی پتھر کو نقصان دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے کوئی تکلیف یا اذیت کا مسئلہ نہ بنے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجالس جو صحابہ کرام کی تھی ان کو اتنا صاف کیا اور اتنا نفیس کر دیا تھا آپ نے، اس کی خوبصورت مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں جو ایک صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی، یہ اس وقت غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ ان کے بعد میں مسلمان ہونا ثابت ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی صلح حدیبیہ والے موقع پہ یہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو جب دیکھا اس کے بعد ان کا تبصرہ جو تھا میں مختصر سا کر رہا ہوں، واپس جا کے انہوں نے کیا ہے مکہ سے، اہل مکہ نے کہا جی سردار آپ کیا دیکھ کے آئے وہاں پر؟ تو انہوں نے اور چیزوں کا تذکرہ بھی کیا، لیکن جو سب سے بہترین تذکرہ کیا وہ اس بات کا کیا کہ میں نے ان لوگوں کی جو مجلس نبی علیہ السلام کے ساتھ دیکھی ہے نا، میں اس کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ لوگوں کا بیٹھنا عام سی بات ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جنگ کے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے تھے، صرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو الفاظ بولے صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میرا اکثر میں سفیر ہوں اور میں جاتا رہتا ہوں دنیا کے مختلف ممالک میں، اجمیوں کے پاس بھی، عربیوں کے پاس بھی، بادشاہوں کے دربار میں بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ آج تک میں نے اتنے با ادب لوگ
کسی بھی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے دیکھے کہ وہ اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتے ہوں جتنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے. اور پھر اس نے صفت بیان کی اس کی، کہا اس میں پہلی صفت یہ تھی کہ سب نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے اور ان سروں میں اتنی سکینت تھی کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لکڑیاں ہیں اور حرکت بھی نہیں کرتی. اور یہاں تک اس کو تمثیلی طور پہ بیان کیا کہ اگر پرندے آ جائیں اور ان کے سر کے اوپر بیٹھ جائیں تو پرندہ یہ محسوس کرے گا کہ شاید لکڑی ہے جس کے اوپر میں بیٹھ گیا. اور ساتھ اگلی صفت یہ بیان کی کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو جو بات کرنے کا حکم دیتے وہ اس کو بھی قبول کرتے اور جب کوئی منع کرنے کا حکم دیتے تو اس کو بھی قبول کرتے. اس قسم کی مجلس میں نے دیکھی ہے اور اس قسم کی جو مجالس قائم کرنے والے لوگ ہیں اور پھر وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اس قدر کرتے ہیں کہ نہ وہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ کبھی بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خون بہانے دیں گے آپ لوگوں کو. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کو بیت اللہ کا طواف کرنے دیں، عمرے کی ان کو اجازت دے دیں. تو مجالس کی تاثیر ہوتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی بیان کیا کہ جو مجالس ہیں اچھے دوستوں کی مجالس اور برے دوستوں کی مجالس، اس کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا اچھے نیک لوگوں کی مجالس کا فائدہ یہ ہے، اور مجلس کے لیے آپ یہ مت سوچئے گا کہ پتہ نہیں 10 لوگ ہوں گے تو مجلس بنے گی. تو اگر 2 لوگ اپنی مجلس کر رہے ہیں تو وہ بھی بیٹھک کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی مجلس بھی شامل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھی مجلس ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، اس کی مثال آپ نے دی اس آدمی کے ساتھ جو خوشبو بیچنے والا ہے. فرمایا اگر خوشبو بیچنے والا آ جائے اور تم لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھے بیٹھے آپ اس سے یا تو خوشبو خرید لیں گے تو بھی فائدہ ہے، اگر نہیں بھی نہ خریدیں گے تو اس کے پاس جب تک بیٹھے رہیں گے تو آپ کو اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو معطر ضرور کرتی رہے گی. تو نیک مجالس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس میں بیٹھے رہتے ہیں اس کی تاثیر آپ لوگوں کی ذات تک آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بری مجلس ہوئی تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان آگ کی بھٹی چلا رہا ہو اور اس میں لوہا گرم کرنے کے لیے رکھے تو آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تو اور کچھ بھی نہ ہوا، پہلے نمبر پہ تو آپ کے کپڑے جلیں گے. اگر آپ کے کپڑے بچ بھی گئے تو اس کے پسینے کی جو بدبو ہے وہ تو آپ کو لازمی آئے. تو آپ نے یہ 2 مجالس کی اس طریقے سے آپ نے مثال دی. تو ایک تو اپنی مجالس کو ہمیشہ پاک رکھیں، اسے کہتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے 15 صفات بیان کی. اس میں پھر ایک ایسی مجلس کا بھی ذکر کیا کہ جو مجلس کوئی بہت اچھی مجلس نہیں ہے، لیکن بندہ مومن جب بھی اس مجلس کے پاس سے گزرتا ہے تو فوری طور پر بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس مجلس کے پاس سے گزر جاتا ہے، کرامن، عزت کے ساتھ گزر جاتا ہے. اس کی جو تفصیل بات مفسرین نے کی کہ وہ ان کے اس گناہ کے اندر شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا اتنی بڑی مجلس لگی، لوگ کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں اور عجیب قسم کی باتیں ہو رہی، دین کی تہذیب ہو رہی ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو میں بھی اس کے اندر بیٹھ جاؤں. بندہ مومن کبھی نہیں بیٹھتا، اللہ کا بندہ کبھی نہیں بیٹھتا. تو میں آپ سے ادباً کی درخواست کرتا ہوں کہ آج سے کم از کم اس چیز کو اتنا مد نظر رکھا جائے کہ ہماری مجالس اس قدر نفیس ہونی چاہیے کہ اس کے اندر 2 چیزیں تو بالکل ہی ختم کر دیں. ایک تو مسلمان کی ہمت اور ساتھ ساتھ دین کی تذہیب. اگر میں دین کی تذہیب کی مثالیں دوں گا تو اتنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن ہماری مجالس میں دین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور دین کا مذاق اس حد تک اڑایا جاتا ہے کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جن بیچاروں کو دین کے بنیادی اصولوں ضابطوں کا نہیں پتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ بھی اعتراض کریں. میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ اگر عالم دین اگر ہمت ہو، کوشش کرے تو اصلاح کر بھی سکتے ہیں. بہت اچھے عالم دین تھے تو ان سے کسی نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کسی کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہے نا تو میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں معراج والے واقعے کو مانتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ عالم دین سنجیدہ تھے
تو مجلس کے اندر جب بات کوئی کر دے تو پھر ظاہری بات ہے مناسب جواب دینا بھی بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ بیٹھے, میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دیں. تو ایسی مجلس میں اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف معراج کے لیے لے جانے والی ذات کون تھی؟ تو انہوں نے کہا وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتاؤ کہ واپس لانے والی ذات کون تھی؟ کہتے ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. تو کہتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اعتراض تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پہ کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت آپ اعتراض کر رہے ہیں یا تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آسمان پر لے جانے اور واپس لانے پہ قادر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کام پہ قادر ہی نہیں ہے تو پھر تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو مجالس کے اندر بھی تصدیق ہوتی ہے اگر آپ وہاں پہ مناسب جواب دے سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے. میں قطعاً کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ لڑائی کرنی ہے, جھگڑا کرنا ہے, ایسی بات کی میں ترغیب نہیں کرتا. ادب کے ساتھ اپنی مجالس کو نفیس بنانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. ابھی تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں آپ کو. چند عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم نے تربیت کرنے کا جو ایک ارادہ کیا, اس میں ہم نے کوشش کی, کچھ کامیاب بھی ہوئے ہم, اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جہاں پہ اصلاح کرنے کا موقع ہے وہ ہے والدین اور ان کی اپنی اولاد, گھر کا ماحول. سب سے پہلے آپ کی جو مجلس بنتی ہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ بنتی ہے, اور جب آپ اولاد کے ساتھ اچھی مجالس قائم کریں گے تو یہ سب سے زیادہ تربیت آپ کے بچوں کی ہوگی, کیونکہ یہی بچے ہوں گے جو سب سے پہلے آپ کے معاشرے میں باہر نکلنے کے بعد کسی مجلس کے اندر بیٹھیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں, اور اپنے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں, اس کا مطلب یہ ہے میں اپنی اولاد کے لیے بھی بہترین ہوں. اور اپنے 3 مرتبہ کہنے کے بعد ہے کہ تم میں بھی بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, تم میں بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر کے لیے بہترین انسان ہوں. اور اس بہترین انسان کے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں پہ کسی کے اوپر تنقید ہوتی. میرے گھر کی مجالس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی وہاں پہ تذکیر اور تنقید اور اس کی ذات کو ڈالا جائے. ایک ذکر ہے اور اس کی اصلاح کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود تھے تو آپ نے پورا ڈال دیا. آپ سفر میں جانے لگے تو جب سفر میں جاتے تو ہمیشہ پورا ڈالتے کہ کس ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جانا. اچھا اتفاق سے پورا ڈالی تو وہ جس ازواج مطہرات کے نام نکلی, میں ادبن نام نہیں لے رہا, تو ان کا قد بڑا نہیں تھا. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہ موجود تھی اس مجلس میں, تو انہوں نے ان کی زبان سے نکل گیا اچھا اس مرتبہ آپ اس قد والی کو ساتھ لے کے جائیں گے جس کا قد چھوٹا ہے. اچھا کہنے سننے کے اعتبار سے یہ جملہ آپ کو مجھے عام سا لگتا ہو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ اپنے گھر کے اندر اصلاح کی. آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو پتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو جملہ آپ نے زبان سے نکالا ہے یہ کتنا تکلیف دہ جملہ ہے, اور اس کی مثال آپ نے فوراً یہ دی کہ اگر اس جملے کو پکڑ لیا جائے اور یہ ہم جب یہ دریا کے اندر گرا دیں تو یہ پورے دریا کو زہر آلود کر سکتا ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مجالس کی وہ زہر جو ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بھر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنی فیملی کے دوسرے افراد کی تنقید اپنے گھر میں کریں گے تو آپ کے بچے آپ کی بچیاں سنیں گی. اگر آپ اپنے بھائی کی تنقید, اپنا بھائی ہے بڑا ہو سکتا ہے اس کی آپ کے ساتھ کوئی زیادہ محبت نہ ہو, تو آپ اپنے بھائی کے بارے میں گھر میں بولتے رہیں گے کہ میرا بھائی اچھا نہیں ہے, تو آپ کا بیٹا بھی سنتا رہے گا کہ میرا چاچا اچھا نہیں ہے. اگر کوئی اس کے ماموں کے بارے میں کہتا رہے گا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے تو بیٹے بچے سنتے رہیں گے اچھا میرا ماموں اچھا نہیں ہے, میرا چاچو اچھا نہیں ہے, میری پھپھو اچھی نہیں ہے, میری پھر خالہ اچھی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے بچے کا جو دماغ تھا اس کو تو تربیت جہاں پہ کرنی تھی اس کو اپنے پراگندہ کر دیا.
اب ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں ہم نے یہ بٹھا دیا کہ نہ تیرا چاچا اچھا ہے، نہ تیرا ماما اچھا ہے، نہ تیری خالہ اچھی ہے اور نہ پھپھو اچھی ہے۔ کیوں؟ گھر کے ماحول نے اس بچے کا جو بالکل چھوٹا تھا، بالکل سفید پیج کی طرح تھا کہ آپ نے اس کو نفیس طبیعت والا بنانا تھا، ہم نے اس کی تربیت خراب کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مجالس کے اندر جو گھر کی مجلس ہے وہ سب سے زیادہ ضروری اہم تھی کہ اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے نقصان دے۔ تو خدا نہ فکر کریں، آج جو ہمارے گھروں کے اندر مسئلے مسائل ہیں، آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہت سارے صاحب علم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بڑا ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نا جادو بہت ہے اور ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ اس چیز پہ کبھی بات کریں گے ہم تفصیل سے، لیکن آج میں ضمناً بات کر رہا ہوں چونکہ میں نے اس تیاری میں دیکھا کہ یہ بات کرنی چاہیے۔ بہت ساری گھر کی جو پریشانیاں ہیں نا، ہم خود شیاطین کو دعوت دیتے ہیں، خود شیاطین کو دعوت دیتے ہیں۔ جن مجالس کے اندر آپ نے حدیث سنی ہے کہ غیبت جو ہے وہ تو بعض دفعہ تو وہ غیبت کا معاملہ زنا سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اب جو اتنا بڑا جہاں پہ گناہ ہوتا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہوگا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے وہاں شیطان اس مجلس میں بیٹھتا نہیں ہوگا؟ بیٹھتا ہے۔ اور جب ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ہم سے کبھی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن مسلمان کسی مجلس میں بیٹھ جائے اور غلطی سے انجانے میں اس کی زبان سے بھول کے بھی اس کی زبان سے اگر کوئی برا جملہ نکل گیا تو اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے کفارہ مجلس کی دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے کفارہ مجلس کی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں کسی کو ناراض نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم میں سے کتنے بھائی کو یاد ہے؟ یہ دعا اگر مجلس میں پڑھی جائے، فوری طور پہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ادھر ہی معاف کر دے۔ تو جس گھر کے اندر اگر بچوں کی تربیت آپ نے یہ کر لی کہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے تھوڑی دیر والدین بھی بیٹھے اور بچے بھی بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ الگ ہونے والے تھے، تو آپ نے فوری طور پہ بچوں سے کہا کہ بیٹا ہم چونکہ آپ علیحدہ جانے لگے ہیں تو یہاں بیٹھ کے سب مل کے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ اور اس کفارہ مجلس کی دعا سے کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے جو حدیث کے اندر موجود ہے، وہ بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ شیطان کا شر اگر ہماری مجالس میں آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں ہماری کوئی اتنی بڑے مسئلے نہیں ہوتے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب جس مجلس میں شیطان ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگی تو مسئلے تو بنے گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو لے کے اپنا گھر برباد کر بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مجالس کے اندر شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ بے اسی طرح موقع دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہ بڑے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ ہے کہ ہم نے گاؤں میں دیکھا پہلے واش روم ہوتے تھے، واش روم ہوتے ہی نہیں تھے، لوگ جاتے تھے فصلوں میں قضاء حاجت کے لیے، اور بعد میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یار فصلوں میں جانا پڑتا ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو اپنے گھر کی جو چار دیواری ہے نا اس کے کہیں ادھر قریب ہی کوئی ایسا بنا لیتے ہیں واش روم ٹائپ جہاں پہ قضاء حاجت کے لیے ہم جائیں۔ کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا اور پھر ایسے ہوا کہ وہ واش روم جو تھا وہ کہا کہ یار دیوار کے اندر والی سائڈ پہ بنا لیتے ہیں تاکہ دیوار سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اچھا وہاں رکھ لیا۔ پھر کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا تو پھر کہا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا ایسا ہے کہ برآمدے کے اندر کر لیتے ہیں تاکہ بارش کے ٹائم پہ جانے میں دقت نہ ہو۔ اچھا پھر وہ وقت بھی چلتا رہا، پھر گھر کے اندر کبھی ایک واش روم ہوتا تھا کہ ایک کافی نہیں ہے، پھر ہم نے 2 بنا لیے، پھر ہم نے 3 بھی بنا لیے، اور پھر کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے وسائل دیے، اللہ سب کو وسائل دے، ہم نے کیا کیا پھر ہر کمرے کے ساتھ ہم نے اٹیچ باتھ بنایا۔ میں اس اٹیچ باتھ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی جو آماج گاہ ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، گندگی کی جگہ ہے۔ اب ہم نے اس کو تو اپنے کمرے کے ساتھ منسلک کر دیا اور اس پہ پیسے بھی اتنے زیادہ لگائے، اتنے شاید پورے کمرے پہ پیسے نہیں لگتے جتنے اس پہ پیسے لگ جاتے ہیں
لیکن ایک کام اگر ہم کر لیتے سنت کے مطابق تو ہم شیطان کے شر سے 100% بچ سکتے ہیں۔ میں 100% اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فرمان نبی علیہ السلام کا ہے۔ اور آج بھی میں نے لوگوں کو حدیث بھی سینڈ کی کہ نبی علیہ السلام جب بھی ارادہ کرتے تھے کہ وہ واش روم میں جائیں، اس سے قبل آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ تیرے نام سے ہیں سارے معاملے اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس سے؟ کہ جو مذکر جن ہیں ان سے بھی اور جو مؤنث ہیں فیمیل جو ہیں ان سے بھی، ان کے فتنوں سے میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو شیطان کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ میں مولویوں میں یہاں پہ بات کر دوں گا، لیکن میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اللہ یہ کام عمل کے لیے آپ خود ذاتی طور پر اپنے گھر کے نظام کو شیطان سے محفوظ کریں۔ تو جیسے ہم نے یہ دعا بلا دی اور اس پہ کم عمل کرتے ہیں اور شیطان ہمیں تکلیف دیتا ہے، اور آپ نے یہاں تک بھی بیان کیا کہ واش روم جاتے ہوئے آپ الٹا پاؤں پہلے رکھیں گے، اتنی تعلیمات دی نبی علیہ السلام نے۔ اور گھر جب آپ نکلنے کے لیے آئیں گے تو آپ دعا بھی پڑھیں گے نکلتے ہوئے، غفرانک، چھوٹا سا جملہ ہے صرف، دروازہ کھولے واش روم کا اور اپنا سیدھا پاؤں دایاں پاؤں باہر نکالیں اور ساتھ کہتے غفرانک، یا اللہ میری طرف سے میں ایک ایسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں فتنہ ہے، جنات ہے، نقصان ہے، یا اللہ میں تجھ سے پھر بھی بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اوپر رحم و کرم کرنا۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر پوری تربیت کر کے مجالس میں بٹھا کے اپنے بچوں کو کہ ہر بچہ دروازہ بند کرنے سے پہلے صرف اتنا کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی دروازہ بند کرنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو؟ جو لوگ پھر بعد میں بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ برد بتائیں، ذکر بتائیں، ہم بہت پریشان ہیں، نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے آپ کو بتا کے گئے کہ دروازہ بند، مین گیٹ آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں میرے جو میں ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مین گیٹ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آج کے بعد کم از کم اپنے گھر کے ماحول کے اندر یہ عادت ڈال لیں کہ کوئی بڑا، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کوئی بھی دروازہ بند کرتے ہوئے صرف یہ کہنا بسم اللہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دروازے کو بند کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں گے، اس دروازے سے شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ۔ اور جہاں تک نبی علیہ السلام نے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے برتن ہے گھر کے اندر تو برائے کرم اپنے برتنوں کو اوپر سے ایسے مت چھوڑیں، سب سے پہلے تو جو اس کے لیے کوئی پلیٹ، کوئی ڈھکن جو بھی ہے آپ اس برتن کے اوپر دیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر آپ لوگوں کے گھر میں ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، آپ ایک سٹک لے لیں، کوئی آسا لے لیں، لاٹھی لے لیں، وہ آپ برتن کے اوپر ایسے سیدھی کر کے رکھ دیں، تب بھی شیطان اس کے اندر اپنے اثرات نہیں چھوڑتا۔ تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کے اندر جو ہماری مجالس ہیں اس کے اندر یہ تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے ہم کیسے بچائیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کہا کہ مغرب کا جب ٹائم ہو جائے، مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، کیونکہ میں نے اس پہ دیکھا بھی کہ اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، تو جو مجھے کچھ سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ جب صبح غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی اذان نہیں شروع ہوئی ہوتی، وہ ٹائم ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوشش کریں اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے سے منع کریں۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود بتا دی، ہمیں اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت شیاطین پورے طریقے سے متحرک ہوتے ہیں، تو جب آپ کے بچے جائیں گے تو ان کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ طلوع آفتاب پہ، زوال شمس پہ، غروب آفتاب پہ مسلمانوں کو چند لمحے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، سوائے حرم کے، کیونکہ حرم میں ہر وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سوائے حرم کے باقی دنیا کے اندر طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس، یہ تین ٹائم ایسے ہیں جس کے اندر بندے مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام کے بقول شیاطین کچھ اپنے معاملات کرتے ہیں، تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن تھا، ہم نے یہاں پہ پورا پروگرام کیا تھا اس حوالے سے، شاید آپ کو یاد ہو کچھ لوگوں کو، کہ وہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان میں سے دونوں کو اس نے لڑایا،
ایک بندے کو پتہ ہی نہیں قتل کیسے ہوتا ہے، اس نے بھی قتل کر دیا، اس کو قتل کا طریقہ بھی شیطان نے بتایا کہ ایک اچھے نیک آدمی کا 2 بھائی تھے دنیا میں اور بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا۔ وہ دشمن تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں انسانوں کی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا میں، اور جب وہ وہاں سے ناکام ہوا تو اس نے اگلا کام یہ کر لیا کہ جو سب سے بہترین بندے ہیں دنیا کے اندر وہ تو نبی اور رسول ہوتے ہیں، تو اس نے سب سے ارادہ کر لیا کہ میں ان کا جو نطفہ ہے نا اسے کرپٹ کیے بغیر چھوڑوں گا نہیں۔ سارے لوگ یہاں سورۃ یوسف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں کہ بڑا اچھا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں نصیحت یہ ہے کہ شیطان نے پوری کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے آگے چونکہ انبیاء کو پھیلنا ہے، تو اس نے پوری کوشش کی کہ یہ نطفہ کرپٹ کر دوں تاکہ یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے نا یہی مشکوک ہو جائے تو پھر اس دنیا کے اندر میرا راج ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا کہ دروازے ہاتھ لگائے بغیر کھول دیے اور یوسف علیہ السلام کو اس کے شر سے بچایا۔ جب وہ وہاں سے ناکام ہوا تو اس نے سوچا کہ ایسے انبیاء کو نہ قتل ہی کروا دیتے تاکہ لوگوں کو نیکی بھلائی کی دعوت دینے والا بندہ ہی نہ رہے، تو صرف بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں انبیاء کے، سینکڑوں نبیوں کے وہ قاتل ہیں۔ اور جب اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ ہم نے ان کو قتل ہی کروانا ہے، اینڈ دی اینڈ جو عیسیٰ بن مریم آئے تو وہاں بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ ایک تو معاملہ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بنا باپ کے پیدا کیا، تو شیطان مایوس ہو گیا، اس نے سوچا جس نطفے کو میں کرپٹ کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو نہیں سکا، وہ تو بنا نطفے کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اس نے کہا عیسیٰ بن مریم قتل ہی کروا لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا دنیا کے اندر صرف 2 ایسے فرد ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی پیدائش کے اوپر شیطان ان کو نقصان نہیں دے سکا، صرف 2 ہیں جو اتنے انسانیت گزر چکی ہے، اتنی بعد میں آئے گی، اس ساری انسانیت میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو شیطان پیدائش کے وقت نقصان نہیں دے پایا، اور وہ صرف ایک مریم علیہ السلام ہے اور ایک ان کے بیٹے عیسیٰ بن مریم۔ شیطان ان کے قریب تک نہیں آ سکا کیونکہ ان کی مریم کی والدہ نے پناہ لی تھی کہ یا اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قبول بھی کر لے لیکن تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اتنی پناہ قبول کی کہ شیطان کو پیدائش کے وقت قریب ہی نہیں آنے دیا، ہر انسان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو نہیں دے سکتا، لیکن قتل کرنے کے ارادے سے سارا کچھ ہوا تو ان کے شبہ ہو گیا، وہ سمجھے ہم نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو قتل کر سکے اور نہ ہی وہ سولی چڑھا سکیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف جیسے اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد شیطان مایوس ہو گیا کہ دیکھو نہ تو نطفہ کرپٹ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں قتل کر سکتا ہوں، تو اتنا بڑا دشمن جو آپ کی طرف ہدایت کو پہنچنے نہیں دیتا، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جس مجالس کے اندر شیطان کی تعامل کے لیے ہم بیٹھے، مجالس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے مجالس میں کھانا بھی تو کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے تو مجلس میں بچہ آیا اور فوری طور پہ اس نے الٹے ہاتھ سے پکڑا کھانا، تو آپ نے فوری طور پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کتنی محبت سے پکڑا ہوگا نبی علیہ السلام نے، اور کہا کہ بیٹا یہ کیسے کھانا کھاتا ہے، کل بسم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک، بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا شیطان ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مجالس میں بیٹھ کے جو کھانا پینا ہے اس میں اس چیز کا پورے طریقے سے اہتمام کرو کہ کوئی ہمارا فرد فیملی کا وہ الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیے۔ یہ لوگ مجھے پتا ہے وہ تھوڑا سا جب ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب اے بھی ہاتھ اللہ پاک دیتے ہیں، میں اس کا کب انکار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا، تو آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو حدیث کے الفاظ میں تو واضح سنا رہا ہوں، میں آپ سے چھپا کچھ بھی نہیں تھا، تو اس آدمی کے دل میں تکبر آ گیا، اس نے سوچا کہ میں اب کہوں گا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا، اس نے کہا کہ میرا جو سیدھا ہاتھ ہے نا یہ منہ کی طرف نہیں جاتا، جبکہ جاتا تھا لیکن تکبر کی بنیاد پہ کیا نہیں جاتا،
صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے سزا یہ دی، جیسے مسلم کی روایت ہے کہ اس کا ہاتھ پھر اٹھاتا تھا لیکن اس کے منہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اللہ نے دیا۔ تو میں نے آج چند باتیں آپ سے کی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مزید اس کو لے کے چلوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مختصر جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے، آپ لوگوں کی مجالس نفیس ہونی چاہیے۔ جتنے آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کی مجالس میں کسی مسلمان کی اہانت نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور کسی مسلمان کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، اور دین کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے گا اس سے آپ کے گھروں کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھولے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔